رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے جی پروگرام آ گیا ہے جس کا نام ہے بچوں کا۔ جی آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے اچھے اچھے پیارے پیارے بچے پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہمیں پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، کچھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے بچے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذہن میں رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور یوں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہے گا نا، کچھ نہ کچھ تو باتیں سیکھنے کو ملیں گی نا۔ اگر آپ سنیں ہی نہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیں ہی نہیں، تو پھر سیکھنے کو کیا ملے گا؟ تو یہ ضروری ہے، اور ماشاءاللہ جیسے کہ پروگرام کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ بچوں کا رمضان، تو یہ ہے کہ رمضان میں کیا کیا کام ہو رہا ہے، بچے کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ دوسرا رمضان یعنی دوسرا روزہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم سحری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسری تراویح بعض جگہ پر ادا کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے ریکارڈڈ پروگرام ہے جو کہ پہلے سے ہی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ، اور سحریاں بھی ہو رہی ہیں، افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، خوش نصیب پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوش نصیب تراویحیں ادا کر رہے ہیں، خوش نصیب جو ہے وہ گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ ایسے ہی بچے بن کے رہنا ہے، آپ نے ایسے ہی بچے بن کے رہنا ہے۔ یہ کہ کسی کی زندگی کا جو ہے 7واں رمضان ہوگا، کسی کی زندگی کا 8واں رمضان ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی رہے گی تو ابھی سے آپ اس رمضان کے اندر اچھی اچھی عادتیں ڈال رہے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے بھائی میں تراویح پڑھتا ہوں، جیسی رمضان آتا ہے میں 2 قرآن پاک کا ختم کرتا ہوں۔ تو ہر بچہ کوشش کرے کہ رمضان شریف کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے، اگر آپ جو ہے روزانہ 2 پارے پڑھیں گے تو کتنے دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا؟ 15 دن میں نا، 15 دن میں، اور پھر پورے رمضان میں آپ کے کتنے 2 پارے پڑھتے رہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 2 قرآن پاک ختم ہیں۔ اگر جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ 3 کی نیت کریں کہ ہم 3 پڑھیں گے، اور اگر اس مہینے میں بھی نہیں پڑھیں گے تو پیارے بچوں کب پڑھیں گے؟ ٹھیک، رمضان شریف میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں رمضان شریف میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان کی قرآن سے محبت اور قرآن کی رمضان سے محبت کیسے کہ قرآن پاک میں صرف اور صرف ایک مہینے کا نام آیا، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان۔ ٹھیک، محبت دیکھیں، قرآن کی رمضان سے محبت، رمضان کی
قرآن سے محبت. رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک اترا, ٹھیک, یہ محبت. اور قرآن پاک کے اندر کس مہینے کا نام آیا ہے؟ رمضان شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج بھی ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں ہیں, اور ہمارے دائیں جانب میں ہمارے عزیر بھائی. کیسے ہیں عزیر بھائی؟ الحمدللہ. تیاری ویاری کروائی ہے بچوں کی؟ جی بچوں کی تیاری کرائی ہے ہم نے. اچھا ماشاء اللہ, آپ نے بھی تیاری کروائی ہے. آپ کیا کہیں گے عبید بھائی؟ جی ہماری ٹیم پوری کی پوری تیار ہے آج کے لیے. اچھا پوری تیار ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا, کون سی ٹیم جو ہے آج پہلے نمبر پر آتی ہے. تو بچے بھی خوش ہیں ماشاءاللہ, بڑے بھی خوش ہیں. رمضان شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے, اللہ پاک برکت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. آئیے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. کاش سے بن جاؤں مدینے کا مسافر, رمضان میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو, پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو. اللہ کرے ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو, کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو, کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. ہمارا سرے حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو, دستے شہ بطحا
नसीहा। सेगमेंट है हमारा आज हमारी तरफ से। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। जी, आज हमारी तरफ से सेगमेंट में ये होता है कि जो हमारे टीम के कप्तान हैं और यहाँ पर भी बच्चे और यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तैयारी के साथ आते हैं, देखते हैं कि क्या तैयारी की है। जी, आपकी जाने। अल्लाह पाक ने दुनिया वालों की हिदायत और अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपने पसंदीदा बंदे दुनिया में भेजे, जिन्हें नबी और रसूल कहा जाता है। अल्लाह पाक ने जितने भी नबी भेजे वो सब इंसान और मर्द थे, कोई भी जिन या औरत नबी नहीं हुए। नबी पर अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल होना जरूरी है, चाहे कोई फरिश्ता वही लेकर आए या बगैर किसी वास्ते के डायरेक्ट वही नाजिल हो। नबियों पर जो वही नाजिल होती है वो हरगिज किसी भी आम शख्स पर नाजिल नहीं हो सकती। नबी का ख्वाब भी वही होता है, यानी नबी का ख्वाब झूठा होना मुमकिन नहीं। इंसान अपनी कोशिश या बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत के जरिए नबी नहीं बन सकता। अल्लाह पाक सिर्फ अपनी अता से जिसे चाहता है नबी बना देता है। एक बार कोई नबी बन जाए तो हमेशा नबी रहता है, इससे कभी भी नबूवत छीनी नहीं जाती। अल्लाह पाक के सब नबी मासूम होते हैं, यानी इन हजरात का गुनाह करना मुमकिन नहीं। हर नबी हर उस बात से दूर होता है जिससे लोग नफरत करते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नबियों को जितने अहकामात पहुंचाने का हुक्म दिया था वो सब इन्होंने अपनी उम्मत तक पहुंचा दिए। अल्लाह पाक अपनी अता से नबियों को छुपी हुई बातों का भी इल्म अता फरमाता है जिन्हें आम लोग नहीं जानते। नबी तमाम मखलूक बल्कि फरिश्तों में जो रसूल हैं उनसे भी अफजल होते हैं। सारे नबियों की ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट करना दीन का सबसे बुनियादी तरीन फर्ज है। किसी भी नबी की थोड़ी सी भी तौहीन करना या उनका इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह पाक के जितने नबी हैं सब पर ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक कई नबियों और रसूलों को दुनिया में भेजा, और नबियों और रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मर्तबा है। उन्हीं 5 हजरात को उलुल अज़्म यानी अज़्म हिम्मत वाले रसूल कहते हैं। नबियों का अल्लाह पाक की बारगाह में खास मकाम होता है और ये अल्लाह पाक के यहाँ बहुत इज्जत और अजमत वाले होते हैं। नबी मौजिज़ा भी दिखाते हैं, यानी अपने नबी होने को साबित करने के लिए नबी ऐसा काम करते हैं जो आम तौर पर किसी का करना मुमकिन ना हो। मसलन चांद के 2 टुकड़े करना, उंगलियों से नहरें जारी कर देना, मुर्दों को जिंदा करना। तमाम नबी अपने मज़ारात में उसी तरह जिंदा हैं जिस तरह दुनिया में जिंदा थे और खाते पीते हैं। चलें जी, आज जो हमारे बच्चे इस सेगमेंट में हमारी तरफ से तो एक नबियों के बारे में बातचीत हुई माशाअल्लाह। अब एक और सेगमेंट है, किस अंदाज से नेकी की दावत दी जा रही, किस अंदाज से बातचीत हो रही है, आइए देखते हैं। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। रमजान शरीफ में हमें वैसे कितने कुरान पाक खत्म कर लेने चाहिए? जितना पॉसिबल हो, जितना हम ज़्यादा नफिल पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे वो हमारा फ़ायदा है। इसके लिए जितना कोशिश करें वो हमारे लिए फ़ायदा है। इसमें तो जितनी जिसके इस्तात है, कोई हाफिज़ कुरान है तो वो बहुत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन कम अज़ कम एक कुरान पाक तो लाजमी ख़त्म करना चाहिए। कम से कम एक करना चाहिए। एक कम से कम एक कुरान पाक। वैसे हमें रमजान मुबारक में कुरान पाक कितने खत्म कर लेने चाहिए? कुरान पाक जिसकी जितनी तौफीक हो, अल्लाह पाक जिसको जितनी तौफीक दे, इससे तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने, जितना हो सके, जितना हो सके। एटलीस्ट अगर हम वो मिनिमम का रेशो लगाएं तो कम से कम आप एक तो कर ही सकते हैं। एक तो करना ही चाहिए, मतलब कम से कम एक तो करना चाहिए। 4 खत्म करने चाहिए, देखो 4 ना करे तो एक तो जरूर करना चाहिए। एक तो जरूर करें। जितने दिल चाहे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन कम से कम एक कुरान पाक तो ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। दिन में एक पारा करना चाहिए और अपना पूरे महीने में एक कुरान पाक, यानी दिन में एक पारा तो पढ़ना ही चाहिए और पूरे महीने में एक कुरान पाक तो मुकम्मल करना ही चाहिए। रमज़ान मुबारक में हमें कुरान पाक कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर लेनी चाहिए, कि जितना हो सके आपसे, आप जितना आसानी से पढ़ सकें और जितना आपको वक्त मिले, और कोशिश करें कि 3 कुरान पाक, 30 कुरान पाक
کوئی 10 قرآن پاک جس طرح پڑھ سکتے کم ہیں سے کم ویسے کتنے اگر ایک قرآن پاک بھی پڑھ لے کم سے کم تو یہ بھی ایک تو کرنا ہی چاہیے. کم سے کم 3 مرتبہ تو قرآن پاک ختم کرنا کم چاہیے. سے کم ہاں 10 رمضان میں ایک قرآن پاک، 20 میں 2 اور 3 یعنی عشرہ وائز. اور اگر وہ بھی نہ ہو سے کم پھر ایک مرتبہ تو ضرور تو کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم رہ جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے مصروفیت کی، دنیا داری کی مصروفیت کی وجہ سے. قرآن کریم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ بہت ساری اہمیت ہے، اور ایک الفاظ پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کتنا ثواب ہے. تو کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے رمضان شریف میں. قرآن پاک جو ہے نا ایک جامع کتاب ہے، اور اس کے اندر پورا ضابطۂ اخلاق اس میں شامل ہے. تو ہمیں قرآن پاک کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. قرآن کریم کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک آپ کو نہیں آ رہا اور آپ کسی سے سیکھیں، جیسے قبلہ امیر علیہ سنت یا اپنے بہت سارے علماء کرام ہیں، آپ ان کی اگر صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے آپ کو کتنی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز بتائی ہیں زندگی جینے کی. تو بہت زیادہ اہمیت ہے الحمدللہ. قرآن کریم کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب میں جو ہے ہمیں ہدایت کا راستہ، سیدھی راہ، اس میں ہر طرح کے جو ہے نا مسئلے مسائل کا ہمیں قرآن کریم سے مل جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کو غور کر کے پڑھیں. اگر ممکن ہونا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں اس کو کنز الایمان کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کریں. قرآن کریم کی زندگی میں ہماری یہ اہمیت ہے کہ قرآن پاک ہمیں سمجھو کہ طرز زندگی کا سمجھو کہ درس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، زندگی گزارنی کیسے، زندگی کس طریقے سے گزارنی اللہ کے کلام سے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے. قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، صرف غور و فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسکرین سوالات. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، یہ جو آپ کو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ رکوع کس کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پکچر جو آپ کو دکھائی جائیں گی ان میں سے آپ نے بتانا ہے مسجد نبوی کون سی ہے. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اب آپ کو کچھ کتابیں دکھائی جائیں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو بغیر وضو چھونا منع ہے. یہ ہے، یہ ہے. شاباش. اچھا، اب آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون ہے جو سنت پر عمل کر رہا ہے. یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ اور یہ. جی ہاں، یہ دو لوگ آپس میں مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہاتھ ملانا چاہیے، زبان سے بھی سلام کرنا چاہیے اور ہاتھ بھی ملانا چاہیے. ماشاء اللہ. اور جو پہلے سلام میں پہل کرے گا تو یہ بہت پیاری بات ہے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے. اور بعض بچوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ سلام کرتے ہیں، آتے جاتے سلام کرتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتے. تو سلام بھی عام کرنا ہے، سلام بھی عام کرنا ہے آتے جاتے. اب ایسا نہ ہو کہ روزہ ہے آپ کا، سلام والی نیکی آپ ضائع کر دیں کہ سلام جو ہے وہ کر ہی نہیں رہے. تو اب یہ سلام کرنے سے ثواب بھی ملے گا، تو یہ بھی ثواب حاصل کرنا ہے. یعنی رمضان شریف میں ہم سب نے وہ کام کرنا ہے کہ جس میں ہمیں ثواب ملے گا. اس کام میں ثواب ملے گا، سحری کھائیں گے ثواب ملے گا، جی ہاں. افطار کھائیں گے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. پھر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سچ بولیں گے، تسبیح پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور اسی رمضان شریف میں بعض بچوں کی جو ہے وہ روزہ گشائی بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو پہلا روزہ زندگی کا یہ یاد رہتا ہے کہ روزہ رکھا کیسے تھا. آپ میں سے یہ روزہ گشائی ہے، پہلا روزہ آپ لوگوں میں سے کسی نے رکھا تھا، یاد ہے؟ پہلا روزہ یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ مائک دور والا آ گیا، قریب والا مائک نہیں آیا. جی میرے بچے، کیا ہوا تھا پہلے روزے میں؟ اوہو، تیری میں پہنا دیے تھے؟ پھر نہیں، پھر دوپہر میں ہار پہنایا تھا. دوپہر میں 2 بجے؟ ہاں 2 بجے. پھر کیا ہوا 2 بجے ہار پہنا دیا تو؟ پھر رشتہ داروں نے لفافے دیے تھے. رشتہ دار لفافے دینے آ گئے؟ پھر
फिर एक बार लिफाफे में कुछ था या सिर्फ लिफाफे ही दिए थे? नहीं, पैसे थे उसके अंदर। पैसे थे। चलें जी, माशाअल्लाह। तो आपको, लेकिन अब ये है कि इन्होंने बताया कि भाई हमें लिफाफे मिले थे, लिफाफों में पैसे मिले थे, तो अब इसलिए नहीं, मैंने भी रोज़ा रखा है, मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा, ना मुझे कोई हार पहना रहा है। तो आपने क्या रोज़ा इसलिए रखा है कि लोग आपको हार पहनाएं या आपको पैसे मिलें? रोज़ा किसके लिए रखा है? अल्लाह के। रोज़ा किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए, और अल्लाह ही ताला इसका अजर देगा, इसका सवाब भी अल्लाह ताला ही अता फरमाएगा। और कौन सा बच्चा है जिसने पहला रोज़ा रखा था याद है उसे? इनको तो हार याद है और पैसे याद हैं। और आपने माइक दे, इधर माइक जी। रोजा रखा, घड़ी मिली, घड़ी मिली, अच्छा, फिर पैसे मिले, फिर पैसे मिले। पहले घड़ी मिली, टाइम देखकर आपने फिर पैसे लिए हैं? वो दिया, पहले रोजा था। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पहला रोजा रख लिया। और पहला रोजा किस किस को याद है? गिफ्ट याद है बच्चों को? गिफ्ट आपको भी? चलें, आप लोगों को याद नहीं है बेटा? जिन्होंने, आप लोग याद नहीं, भूल गए? पहला रोजा रखा था जी। मम्मी ने घर पे बहुत सारा सामान बनाया। सामान बनाया मेरे मुन्ने के लिए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अच्छा, जब पहला रोजा रखा नमाजें भी पढ़ी, ठीक है? अगर पहला रोजा रखें तो सारी नमाजें भी पढ़नी चाहिए, पढ़नी है। फिर और रोजा, बाज़ दफा रोजा लगता है, देखा है रोजा लग रहा है क्या, तो लगना भी चाहिए, कभी कभी लगना भी चाहिए। अब रोजा पता ही नहीं चला, सोते रहे तो ऐसे मजा तो नहीं आएगा ना। तो आपने जब रोजा रखें तो थोड़े से, अगर तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना चाहिए। दिल नहीं चाह रहा है नेकी का काम करने का, फिर भी करें, सवाब मिलेगा। क्या होगा? जैसे जब रोजा होता है तो बाज़ बच्चों में ना, क्योंकि हम तो बच्चों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, बाज़ बच्चों में ना गुस्सा भी आ जाता है। रोजा है मेरा, तो भाई रोजा है तो आपने इस काम किया है, दूसरों को आप तंग करेंगे, या फिर मुझे काम का नहीं बोलना। या फिर शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है, ये जब सो के उठते हैं, रोजाना जब सो के उठते हैं तो नाश्ता करते हैं, अब नाश्ता नहीं करना, अब नाश्ता नहीं है, अब पेट में कुछ जा नहीं रहा है। फिर जब पेट में कुछ जा नहीं रहा है तो फिर आंखें भी यूं, थोड़ा एक्टिव रहना है। कैसा? हाँ, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा परेशानी आप परेशान हो गए, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा, बात बच्चे होते हैं कि माशाल्लाह वो एक्टिव इतने होते हैं, अगर उनके हाथ में या पाँव में किसी जगह पे चोट भी लग गया तो जब भी यूं होते हैं जी, शानदार बच्चे। बात होते हैं वही अम्मी नानी, ये चीज दाद की, तो ये बस इतनी तकलीफ पर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। थोड़ा सा आप हौसले में रहें। कैसे रहें जी? क्या कहेंगे मेरे भाई? ये बताइए कि रोजा कुशाई के लिए एज क्या होनी चाहिए? रोजा कुशाई में के लिए एज, भाई देखें, 7 साल से कोशिश करें कि आप रोजे रखना शुरू कर दें। कितने? अच्छा, बाद बच्चे जो होते हैं ताकत वाले होते हैं, उनमें ताकत होती है कि उनको रोजा रखने का शौक भी होता है, तो कोशिश करें 7 साल में 8 साल में रोजे की तरफ आ जाएं। ठीक है, कोशिश करें कि रोजे रखना शुरू कर दें। जैसे कि आज आपको कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना है, तो आप उस दिन का रोजा रखें, छोटे बच्चे। और माशाल्लाह बाद होते हैं 6-6 साल के बच्चे, वो भी रोजा रख लेते हैं। कोई है हमारे प्रोग्राम में आज जिससे छोटा बच्चा हो? आपको याद है? चले बताइए। 5.5 साल की उम्र में पहला रोजा रखा था। 5.5 साल की उम्र में, माशाल्लाह। ये किसी ने बताया था आपको या आपको पता है? पता है। 5.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? देखो हमारे पास 5 या 6 साल की बच्ची, मारूश खान उमर, माइक जी, 5 बस मारूश खान से थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने 5.5 साल की, और कोई कि मैंने पहला रोजा इतनी उम्र में रखा था, याद है किसी को? लेकिन सच बोलना है जी। माइक जल्दी। सबसे पहले मेरे वालिदैन ने मुझे नमाज पढ़वाई, फिर उन्हें मुझे कुरान पाक पढ़ाया, माशाल्लाह। फिर उसके बाद उन्हें मुझे हार पहनाया, फिर वो मुझे सब मेरे रिश्तेदार के घर लेके गए। जो पंजाब में रहते हैं इधर उधर सबके? नहीं, जो मेरे घर के करीब है। अच्छा, जो घर के करीब थे, ठीक है। फिर उन्हें मुझे काफी ज्यादा लिफाफे दिए। ओए लिफाफों में चल रही है आज बात। फिर मेरे वालिदैन ने मेरे लिए काफी चीजों का बंदोबस्त किया। क्या बंदोबस्त किया? इफ्तारी के लिए मतलब क्या बनाया? क्या याद है? तेरे मुन्ने ने आज पहला रोजा रखा। उम्र कितनी थी? 6 साल। 6 साल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एहतमाम तो होना है,
6 سال کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور کوئی بچہ جس کو یاد ہو یہ چھوٹا ہے؟ چلیں جی مائک. کتنی عمر میں پہلا روزہ؟ 6.5 سال میں. 6.5 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. بچیوں میں ہے کسی نے کبھی روزہ رکھا ہو یا اس سال رکھیں گی؟ چلیں چھوٹی ہیں آپ لوگ تو. باجی کو دیں مائک، پیالی باجی کو، یہ گرین اسکارف والے. گرین اسکارف. باجی نام کیا آپ کا؟ 5. آپ کا نام 5؟ نام کیا ہے نام؟ نام آمین. پکی بات ہے؟ مائک میں نام کیا ہے؟ آمین. آمین یا آمینہ؟ مائک میں آمین. آمین. چلیں ان کا نام آمین ہے. ابو کا نام؟ دادا کا نام؟ بھائی ایک آئے ان کے بھائی آئے، کیا نام ہے ان کا؟ ارمین ہے آپ کا نام. کیا نام ہے آپ کا؟ آمین. آمین نہیں ہے آپ کا نام، آپ کا نام ہے ارمین. مائک میں بولیں. آمین. آپ کا نام آمین نہیں ہے، آپ کا نام ہے ارمین. ٹھیک ہے بولیں. شاید اب آپ صحیح بول دیں. بولیں ارمین. آمین. نہیں آ رہا ان کا. ارمین. ان کو یاد کروائیے گا انہی کا نام. ٹھیک ہے ابو کا نام تو صحیح لے رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بعض بچوں کو جو ہے وہ رمضان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہی محبت کا اظہار ہے کہ آپ روزے بھی رکھیں، تراویحیں بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، سچ بولیں. یہی رمضان ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شیطان جو ہے اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی آپ کی ٹیم سے کون سے بچے آ رہے ہیں؟ میری ٹیم سے آپ آ جائیں. چلیں آپ کی ٹیم سے آ جائیں. جی کون آئیں گے؟ آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ ہے. رمضان شریف مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. رمضان شریف جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. رمضان شریف میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے. رمضان شریف رزق میں برکت کا مہینہ ہے. قرآن پاک رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا. رمضان شریف میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے تیاری کر رہے ہیں، کوشش کریں اور اچھے انداز سے کریں. ٹھیک ہے اچھی باتیں تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو معلومات حاصل ہو. جی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اس سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ نبی علیہ السلام ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر بھی حکومت تھی. آپ جہاں حکم فرماتے تھے ہوا وہاں چلی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے جو ہے معجزے عطا فرمائے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں. لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کی ملکہ نے تمام چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر تمہارے اوپر چل نہ پڑے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. سمجھدار چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ 3 میل کی دوری پر تھے، 3 میل دوری سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اگر آپ گاڑی میں چلیں اور گاڑی آپ کی چند منٹ تک چلتی رہے تو پھر جا کر جو ہے یہ 3 میل دور ہوں گے تقریباً. اگر اسپیڈ میں گاڑی چلے تو 3 منٹ تک گاڑی چلتی رہے تو پھر یہ 3 میل بنے گا. اب یہ 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کس کی بات سن کر مسکرائے؟ چیونٹی کی جو ملکہ تھی. اچھا اس کی یہ بات سنی بھی اور وہ چیونٹی بھی آپ کو نظر آ گئی. آپ مسکرائے، پھر اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں چلی جائیں. اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان. یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ
کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ پیارے پیارے بچوں، یہ قرآنی قصہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے 3 میل کی دوری سے اس چونٹی کی آواز بھی سن لی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے قصے آپ کو قرآن پاک مل جائیں گے۔ اچھا، بچوں کو کہانیاں سننے کا، واقعہ سننے کا شوق ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کے قصے سنیں۔ قرآن پاک میں ایسے ایسے قصے ہیں، ایسے ایسے قصے ہیں۔ اب کہیں آپ کو گائے کا قصہ ملے گا، کہیں جو ہے یہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کی جو یہ واقعہ ملا یہ ملے گا۔ یعنی آپ چند پارے پڑھنا شروع کریں گے، آپ جیسی پڑھنا شروع کریں گے قرآن پاک کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار واقعات سیکھنے کو ملیں گے۔ ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ ہر بچہ جو ہے وہ پڑھے جو پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے سنیں، اپنی امی کو دیں، اپنے ابو کو دیں۔ اس کتاب کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ کیا؟ عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ اس کے اندر قرآنی واقعات ہیں۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی قصہ ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، اب قیامت تک یہ قصے بیان کیے جائیں گے۔ آپ بڑے ہوں گے، کوئی امام صاحب، کوئی عالم دین یہ قصے بیان کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی سے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو آپ کو سننے میں ایک لذت آئے گی، پھر آپ بھی کسی کو سنا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک پیکیج دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی اور رمضان۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو دعوت اسلامی کے بارے میں بتاؤں۔ پیارے بچوں، لوگوں کو آہستہ آہستہ بہتر بنانا، ان میں اچھی عادتیں، خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا کرنا تربیت کہلاتا ہے۔ کسی بھی ملک یا شہر کے لیے اچھی تربیت یافتہ لوگ فائدے مند ہوتے ہیں، جبکہ بری تربیت رکھنے والے افراد نہ صرف خود نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ان کی اسلامی تربیت کی جائے، تاکہ وہ خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر دعوت اسلامی دن رات کوششیں کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے مسجد، گھر، بازار، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سمیت دنیا کے ہر میدان میں درس و بیان اور اصلاحی اجتماعات کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا خاص شوق نظر آتا ہے۔ اسی دینی جذبے کو پورا سال باقی رکھنے کے لیے دعوت اسلامی رمضان شریف میں اجتماعات کے ذریعے لوگوں کی تربیت کا بھرپور اہتمام کرتی ہے۔ ان اجتماعات کی برکت سے بہت سے بے نمازی نماز کے پابند بن جاتے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزارنے والے نیکی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ظلم اور سختی کی جگہ رحم دلی اور خیر خواہی جنم لیتی ہے۔ یہ اجتماعات لوگوں کو اللہ پاک کا فرما بردار اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اجتماعات ہر اس شخص کے لیے ایک موقع ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دعوت اسلامی کئی شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ مدرسہ المدینہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے، بعض بچے جامعۃ المدینہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے، تو اب جیسے مدنی چینل پر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی آپ کی خدمت کر رہی ہے، اور یہ کہ دعوت اسلامی کے ہم پر احسانات ہیں، ہم نے بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، ماشاء اللہ۔ اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جی میرے بچے، آج ایکٹیویٹی ٹائم میں آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر جو ہے کچھ لکھا ہوا ہے۔ جی عزیر بھائی بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، اور اسلامی مہینے۔ جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہاں سے اٹھائیے،
دکھائی. اب یہ ایک مہینہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, کیا لکھا ہے بچوں؟ جمادی الاخری. تو آپ نے یہ مہینے والے پورشن میں لگانا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم سب سے پہلے بچیوں کی طرف آتے ہیں. یہ پیاری بچیوں, پہلے ہم آتے ہیں بچوں کی طرف. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام جس کو یاد ہوں گے وہ یہ فٹافٹ نام لگا دے گا. کون سا بچہ ہے جو اسلامی مہینوں کے نام لگائیں گے؟ ترتیب سے لگانا ہے, ٹھیک ہے. پہلا کون سا مہینہ ہے, دوسرا کون سا مہینہ ہے, پہلے تو بتائیں یاد کس کس کو ہیں. آپ لوگ یاد ہے 12 مہینوں کے نام. آپ میں سے کوئی ایک بچہ آئے جلدی سے پہلے مہینے کا نام لگا کے جائے. کون لگائے گا؟ چلیں آئیے جلدی جلدی لگائیں, چلیں جلدی چلیں آئیے. 2 مہینوں کے نام لگا دیں ہم جلدی سے. 2 مہینوں کے نام. سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے جی؟ آپ بھی مدد کر سکتے ہیں ان کی مہینہ تلاش کرنے میں جی. دوسرے بچے آ جائیں, آپ بھی آ جائیے, ٹھیک ہے. 2 اسلامی مہینوں کے نام, ٹھیک ہے. تلاش جاری ہے. جی 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 اسی ترتیب سے آپ نے نیچے کی جانب. پہلا مہینہ کون سا ہے پیارے بچوں؟ محرم. ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. 2 مہینے کے نام آپ نے لگائے, محرم شریف, سفر شریف, ٹھیک ہے جی. اور آپ آئیے بھائی, آپ جلدی جلدی اس کے نیچے. آؤ جلدی آؤ, چلیں جی. 2 اور کوئی بچہ آپ آ جاؤ. نعت خان, نعت خان آپ آ جائیں. کوئی بھی 2 نام لگائیے. شاباش شاباش. اور کوئی بچہ ہے, آپ آ جائیں بیٹے بچے. آپ کوئی بھی 2 مہینوں کے نام لگا دو لگا دو. جی آپ آ جائیں میرے بچے. آپ جائیں. شاباش. ایک اور مہینہ ہے یہ بھی لگا دو. چلیں جی, یہ 12 مہینوں کے نام تو لگا دیے, لیکن ترتیب آگے پیچھے. اب کوئی ایسا بچہ آ جائے جس کو جو خلفائے راشدین کے نام مبارک یاد ہو. ایک ایک بچہ آئے جلدی سے نام لگا کے جائے. آئیے آپ مدد کریں گے. آپ آئیں جلدی, آپ آئیں اوپر آ رہے جلدی جلدی لگا. نیچے نیچے بالکل نیچے بالکل نیچے بالکل ادھر کر کے. فرسٹ کا لگائیں, فرسٹ سیکنڈ. آپ بھی لگائیں, آپ بھی لگائیں. شاباش شاباش میرے بچے. چلیں اب بچیاں آ جائیں اور نمازوں کے نام لگائیں. آ جائیں آ جائیں جلدی جلدی آئیے آئیے آئیے. معروف شان آئیے جلدی 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 لگائیے بھائی لگائیے. دے دیں مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا تو ہاتھ بھی نہیں جائے گا, آپ ذرا ان کی مدد کر دیں. نماز والے پوچھیں. جی شاباش. فجر ظہر, ظہر کے بعد کون سی نماز ہے؟ پہلی کون سی نماز ہے؟ فجر. فجر کے بعد عصر, مغرب, مغرب عشاء. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں جائیے. ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا آپ لوگ. دیکھیں 5 نمازوں کے نام کون سے ہیں؟ نمبر 1 فجر, 2 3 عشاء. شاباش. اور خلفائے راشدین کے نام؟ فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. اچھا اسی طرح اسلامی مہینوں کے 12 نام, ٹھیک ہے. کچھ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی, ترتیب بار یاد ہونا چاہیے. ترتیب بار یاد ہوں گے تو آپ اپنی لائف میں جو اس کو یوز کر سکیں گے نا, ورنہ یاد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کون سا مہینہ کب آ رہا ہے. اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے پیارے بچوں؟ رمضان شریف. رمضان شریف کے بعد کون سا مہینہ ہے؟
شوال جس کو بچے کہتے ہیں عید والا مہینہ, ٹھیک ہے, تو شوال کا مہینہ ہوتا ہے. شوال کے بعد ذی قعدہ کے بعد پھر محرم. جیسے اسلامی سال کی ابتدا محرم شریف سے ہوتی ہے, پہلا مہینہ محرم شریف اور آخری مہینہ ذی الحجہ شریف. ماشاءاللہ, تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. جی تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام, جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان, ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے, اس میں رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.